بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، عموماً ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ حالیہ انتخابات کے تناظر میں جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سمجھنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ MMA کا جو دور تھا، جسے جمعیت علماء اسلام کا دور بھی کہتے ہیں، ان کے چند کارنامے ہیں۔ پہلا کارنامہ یہ ہے کہ صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے بجلی گھر کی تعمیر بغیر کسی بیرونی قرضے کے، جس سے سالانہ 3 ارب کا منافع صوبے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، تعلیم کو ترجیح میں رکھتے ہوئے بجٹ میں 20% اضافہ۔ نمبر 3، 104 نئے کالجز کا تحفہ۔ نمبر 4، پہلی وومن یونیورسٹی اور گرلز میڈیکل کالج کا قیام۔ نمبر 5، بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے روزگار کی فراہمی کے لیے انڈسٹریل زون کا قیام۔ نمبر 6، 20 اضلاع میں 600 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 7، بلا سودی بینکاری کی جانب پیش قدمی۔ نمبر 8، حقیقی معنوں میں VIP کلچر کا خاتمہ کرنا، جبکہ صوبے کا سینئر وزیر رہوں کے مسائل مسجد میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا۔ نمبر 9، 5 اسٹار ہوٹلز میں سرکاری فنکشنز پر پابندی۔ نمبر 10، آبی ذخائر میں خود کفالت کے لیے صوبے کو 20 سمال ڈیمز کا تحفہ۔ نمبر 11، تعلیمی بجٹ کو 0.13 ارب سے 17 ارب روپے تک بڑھانا۔ نمبر 12، تعلیمی بجٹ کا 70% حصہ خواتین کے لیے مخصوص کرنا۔ نمبر 13، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میٹرک اور FA تک مفت تعلیم اور کتب فراہم کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 14، 5 لاکھ نئے بچوں کا تعلیمی سفر کا آغاز۔ نمبر 15، 40,000 نئے اساتذہ کو بھرتی کرنا۔ نمبر 16، ایگزسٹنگ ہیلتھ فیسلٹیز کے بجٹ کو 2.5 ارب سے بڑھا کر 3.5 ارب کیا گیا ہے۔ نمبر 17، نئی فیسلٹیز کے لیے 22 ملین سے بڑھا کر 1200 ملین کیا گیا ہے۔ اور نمبر 18، پشاور میں کڈنی سینٹر، برین سینٹر اور کارڈیو ویسکولر سینٹر کا آغاز۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 19، صوبے کے 24 میں سے 22 اضلاع میں ہاسپٹلز اپ گریڈیشن اور تعمیر۔ نمبر 20، 4 نئے میڈیکل کالجز اور 1 میڈیکل یونیورسٹی اور 3 ٹیچنگ ہاسپٹلز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نمبر 21، ایمرجنسی کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی۔ نمبر 22، عوام پر نئے ٹیکس امپوز کرنے کے بجائے پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی۔ نمبر 23، باصلاحیت اسٹریٹ چلڈرن اور بے سہارا خواتین کے لیے 24 اضلاع میں 103 سکلز ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کرنا۔ نمبر 24، سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ صوبے کو 23 نئے فلائی اوورز کا تحفہ دیا گیا ہے۔ نمبر 25، پولیس کی اصلاحات کے نتیجے میں FIR بغیر سفارش کے لکھوانا۔ نمبر 26، 5 میوزیم۔ نمبر 27، ذیل خانہ جات اصلاحات۔ نمبر 28، وفاق کے ذمہ 140 ارب روپے صوبے کو دلوانا۔ نمبر 29، بیرونی قرضہ جو 16 ارب تھا اسے کم کر کے 8 ارب پر لایا گیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ 29 کام جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ وہ کام ہے جو عوام کے سامنے ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک مشن رکھتی ہے، ایک سوچ، ایک ویژن، اور پاکستان کی عوام کی دینی، دنیاوی، عصری، تعلیمی ہر اعتبار سے ترقی کی خواہاں جماعت ہے۔ لہذا حالیہ انتخابات میں 8 فروری کو کتاب کے نشان پر مہر لگا کر جمعیت علماء اسلام کو ایک مرتبہ پھر سے نہ صرف صوبے میں بلکہ چاروں صوبوں میں جمعیت علماء اسلام کو آپ کامیاب کریں، ووٹ دیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، تاکہ علماء کرام کو، دینی طبقے کو ایک مرتبہ پھر اس ملک میں رب العالمین حکومت نصیب کرے۔ اس میں میرا اور آپ کا کردار انتہائی ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔